اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلانا دعم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں کچھ مومنین و مومنات نے ایک آدھ کلپس مجھ تک پہنچائے ہیں مولوی جواد صاحب کے، جس میں یہ حضرت کھلم کھلا شیعہ مسلمہ عقائد کا نام نہاد باتوں سے ابطال کرنے کے چکروں میں سخت مخالفت کی اس بندے نے شیعہ عقائد کے لحاظ سے۔ اور ان عقائد کے لحاظ سے جب ہم ان حضرت پر دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پھر ان کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہیں وہ اٹھ کے آ جاتے ہیں، جو بیچارے یہ پیش نماز ٹائپ مولوی ہیں، وہ آ کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی باتیں کرنی چاہیے، لیکن علمی لحاظ سے جواب ہو، یہ نہیں کہ بونگیاں مارو اور اسے جواب کنسیڈر کر کے بیٹھ جاؤ۔ دس از ناٹ اے ویلڈ پوائنٹ۔ تو سامعین گرامی قدر، وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں مولوی جواد صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آج شیعہ سنی دونوں کتب سے دلائل کے ساتھ شیعہ عقائد کا دفاع کر کے دکھاتے ہیں۔ لیٹس گو۔ میں اپنی شیعہ مجلس میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ جو ان کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہو یا جو ذہنیت رکھتے ہو، یہ اہل البیت کے بالکل الٹ ہے۔ یہ علی علیہ السلام، چونکہ ان کی جنگ علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی تھی اور اس کے بعد جنگ میں شکست بھی ہوئی ان کی فوج کو، پھر علی علیہ السلام فتح پانے کے باوجود بھی ام المومنین کی توہین کسی کو کرنے کی اجازت نہیں، عزت و احترام کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچایا محفوظ طریقے سے۔ تو آپ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم شیعہ ہیں، علی علیہ السلام کے پیروکار ہیں، تو علی علیہ السلام تو احترام کر رہے ہیں، اور فرمایا بھی ہے کہ وہ نسبت جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ واجب قرار دیتی ہے احترام ہم پر، اس سارے ماجرا کے بعد بھی۔ تو اگر آپ علی علیہ السلام کو فالو کرتے ہو تو پھر تو جو علی علیہ السلام نے کیا ہے وہ کرنا چاہیے آپ کو۔ علی علیہ السلام نے جس کی توہین کی ہے آپ اس کی توہین کرو، علی علیہ السلام نے جس کا احترام کیا ہے آپ اس کا احترام کرو۔ تو خلفاء کے ساتھ امیر المومنین نے زندگی گزاری ہے، تو کتنی دفعہ علی علیہ السلام نے خلفاء کی توہین یا گستاخی کی ہے؟ ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ہے، ضعیف روایت بھی موجود نہیں ہے، نہ تاریخ میں نہ حدیث میں موجود ہے۔ اختلاف ضرور رکھا ہے، صحابہ کا بھی آپس میں اختلاف تھا، لیکن یہ توہین و بے حرمتی یہ اہل البیت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، نہ انہوں نے خود کی نہ کرنے کی اجازت دی ہے، اور یہی ہمارے موجودہ مجتہدین کا فتویٰ بھی ہے۔ جو ماضین ہیں، جو گزرے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی ہے فتویٰ، لیکن جو موجود ہے ان کا یہ فتویٰ ہے۔ آپ کا امامت کا نظام ہے، صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، اور دوسرا امامت تسلسل ہے۔ آپ یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہے آپ سے، کہ ہم اپنے اعتقاد کے مطابق امامت کو سسٹم میں لائیں اور امامت کو تسلسل میں۔ یہ ان کو شیعہ کو، میری یہ بات بہت کڑوی لگتی ہے۔ جی سامعین گرامی قدر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے مولوی جواد صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ اپنے اس ویڈیو میں مولوی جواد صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس سے بلا شک ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی ہے کہ مولوی جواد صاحب کے پاس نہ تو اس بات پر کوئی دلیل تھی جو یہ باتیں کر رہے ہیں، نہ ہی ان کے پاس کسی بھی قسم کا کوئی اوتھینٹک سورس موجود ہے۔ بات صرف کہہ دینے سے ثابت نہیں ہوتی، اسے ثابت کرنے کے لیے مولوی صاحب زمین آسمان ایک کرنا پڑتے ہیں۔ اب جنگ جمل کو انہوں نے ڈسکس کیا حضرت عائشہ کے لحاظ سے، اور پھر وہ خامنئی صاحب کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں یہاں پہ کہ خلفاء کی، حضرت عائشہ کی توہین کرنا حرام ہے۔ دیکھیں، توہین کی جہاں تک بات ہے تو توہین کے لغوی معنی کیا ہے؟ توہین جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ کیا ہے؟ آپ خدا را کوئی اچھی سی اردو لغت پڑھیں اور ایز ویل ایز عربی لغت بھی پڑھیں، کیونکہ یہ دونوں میں یوز ہوتا ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ تو چلے کہ توہین کے معنی کیا ہیں۔ صحیح روایات سامنے رکھ کر گزشتہ تاریخ کو ڈسکس کرنا اگر آپ لوگوں کی نظر میں توہین ہے تو ہم اس توہین سے باز نہیں آئیں گے۔ اور دونوں مسلک کے اکابرین، شیعہ سنی دونوں اجلہ محدثین اور اہل سنت کے بالخصوص جو ائمہ تاریخ اور ائمہ حدیث ہیں، بلکہ ائمہ علم مناظرہ ہیں، وہ آپ کو کیا لگے علم مناظرہ کے امام کون ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سے علم مناظرہ سے شغف ہی کوئی نہیں ہے، نہ ساری زندگی کو علم مناظرہ کے مطابق آپ نے کوئی بات کی ہے،
نہ کسی سے مناظرہ لڑا ہے. آپ کو کیا لگے اس بات سے؟ سب نے وہ روایات، بہرحال میں اختصار کے ساتھ کہوں کہ جو ہمارے عقیدے پر دلالت کرتی ہیں، سب ہی علماء نے ان باقاعدہ روایات کو لکھا ہے. اب سامعین گرامی قدر، انہوں نے جو باتیں کی ہیں، سب سے پہلے تو نظریہ امامت کے لحاظ سے اگر ہم بات کر لیں تو مولوی جواد صاحب نے انتہائی نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے اپنی ویڈیوز کے اندر، اور لٹرلی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ حضرت کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہیں. رہ گئی بات ان کے اتحاد امت کی، تو اتحاد امت کے لحاظ سے جو حضرت کی یہ کتاب ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وحدت امت مسلمہ کا تاریخی مطالبہ. اس مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب صفحہ نمبر 67 پہ یہ عبارت کیا لکھا ہے وحدت کے لحاظ سے: اگر ایک کتا لیلا کے کوچے سے ہو کر آ جائے تو مجنون اس کے پاؤں چومتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اگر ایک مومن محبت اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین 100% کرے تو اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے محبت کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کتے، بلے، لیلا، مجنون کی ہی ان کے سامنے اگزامپلز ہیں، نہ مولا کے کسی جید صحابی کی اگزامپل ہے ان کے سامنے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں اہل بیت کے پیچھے، نہ کوئی اور بات، نہ ہمارے شیعہ محدثین کی. سامعین گرامی قدر، ان حضرت کو صرف یہ کتے، بلے، لیلا، مجنون سے ہی کنسرن ہے، نہ انہوں نے کسی جید شخصیت کا حوالہ دینا ہے. اور یہ چونکہ اس ساری گفتگو کا جنہوں نے اپنی کتاب میں یہ ماشاءاللہ گفتگو کا بکواسات کا پلندہ چھاپا ہے، اس ساری گفتگو کا، اس بکواسات کے پلندے کا ماشاءاللہ سے جو مصدر ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ کیونکہ یہ شیعہ کتابوں میں تو اس طرح کی بکواسات اور اس طرح کی یہ ولگر قسم کی مثالیں نہیں ہوتی، تو پھر کون سی کتاب میں ہوتی ہے؟ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں مولوی جواد صاحب کے اصلی مذہب کی کتاب. یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب میرے پاس اس وقت موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 96 پر تھانوی صاحب نے بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر سیم ایز اٹ از وہی مثال دی ہے کہ بتلائیے اگر مجنون کو اس حالت میں کوئی یہ کہتا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہم مجلس بنا لیں اور مٹھائی منگا لیں، اس وقت لیلا کا ذکر کرنا، تو وہ یہ جواب دے گا کہ سلام ہے ایسی مجلس کو. سبحان اللہ. وہی لیلا مجنون کے قصے جو جواد صاحب نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں وہ نقل کہاں سے کی ہیں؟ یہاں سے، جو ان کا اصلی مسلک ہے دیوبند، اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب سے. یہ بات بھی بالکل واضح ہے. سامعین گرامی قدر، یہ جو حضرت اپنی ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امامت یہ صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ پورا نظام ہے، سبحان اللہ. آپ کو کس جاہل نے کہہ دیا ہے کہ یہ عقیدہ ولایت و امامت کے لحاظ سے آپ لفظ عقیدہ ہٹا لیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا یہ عقیدہ نہیں؟ عقیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ اور بھائی آپ کو جب لفظ عقیدہ کے معنی کا ہی نہیں پتا، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ نہیں ہے؟ خیر سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس کتاب اس وقت جواد صاحب کی اپنی ایک کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، اختار فاطمیہ، اور اس میں صفحہ نمبر 101 پر پوائنٹ نمبر 15 میں واضح حضرت نے یہاں پورا باب قائم کیا، ولایت علی صلوات اللہ علیہ امت کی راہ نجات. یہ عقیدہ ولایت و امامت یہ راہ نجات قرار دیا باقاعدہ آپ نے اپنی کتاب میں، خود پورا چیپٹر لے کے آئے ہیں آپ، اور یہ کہہ رہے ہیں عقیدہ نہیں ہے، یہ پورا نظام ہے. میں سامعین گرامی قدر پھر وہ ڈرامے بازی، میں اس نظام کو اسے ایز اے نظام لے کے چل رہا ہوں تو شیعوں کو یہ بات کڑوی لگتی ہے. اور بھائی ایز اے نظام اگر آپ لے کے چل رہے ہیں تو عقیدہ کیوں اس میں سے نکال رہے ہیں؟ عقیدہ جو قرآن و حدیث سے اور صحیح حدیث سے بالکل واضح ہے، اسے آپ کیوں یہ متنفر کر رہے ہیں عوام کو؟ جی شیعوں کو یہ برا لگتا ہے، شیعوں کو یہ بات کڑوی لگتی ہے. کڑوی تو لگے گی کیونکہ آپ جس امامت کو نظام کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں بھائی جان، وہ امامت منصوص من اللہ نہیں ہے، وہ پکا سٹارٹ امامت ہے. اور ایسی امامت کے بارے میں ہم آپ ہی کی کتابوں سے آپ کو ذرا کلین بولڈ کریں گے، اور جس امامت کو ہم مانتے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے اپنی کتاب میں خود اس امامت کا تذکرہ کیا ہے. آئیں میں دکھاتا ہوں، یہ آپ ہی کی کتاب میرے پاس موجود ہے، کربلا تمام حجت. اس میں صفحہ نمبر 101 پر مولوی جواد صاحب نے بالکل واضح یہاں پر جو شیعہ مذہب کی سب سے بڑی حدیث ہے، رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خود لکھا، من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، جو بھی بغیر معرفت امام مرا مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا، جہالت کی نہیں، جاہلیت، سفیانی کافروں کی موت، دور جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک ہے جی، یہ عقیدہ امامت میں نظام بنا کے لے کے چل رہا ہوں. سامعین گرامی قدر، یہ فلسفہ پڑھ پڑھ کے انہوں نے یونانیوں کے فلسفہ منطق پڑھ پڑھ کے جو بیڑا غرق کیا قرآن و حدیث سے بالکل دوسری سائڈ پہ، بالکل اس کے اپوزٹ مرحلے میں انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا شیعہ مذہب کو.
جو کہ ہم تو پہلے ہی بات یہ کہہ چکے کہ یہ مولوی جواد صاحب ویسی متنازع ترین شخصیت ہم انہیں اپنے اکابرین میں مانتے ہی نہیں ہیں. خیر، اب جس امامت کی مولوی جواد صاحب آپ بات کر رہے ہیں، ذرا آپ ہی کی کتاب سے دیکھ لیں جسے آپ امام بنانے کے چکر میں ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے. یہ آپ کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، فتنہ آخر الزماں. اس میں صفحہ نمبر 206 پر آپ نے بالکل خود یہاں لکھا کہ خمینی اپنے خطاب میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نہضت انقلاب شروع ہوئی تو بہت سے علماء اور بڑی بڑی شخصیات جو بعد میں بہت مشہور ہوئیں، انہوں نے تاثر دیا کہ یہ اوباش طبقہ ہے جو خمینی کے ساتھ ہے. ان علماء نے کہا کہ یہ اوباش طبقہ نہیں ہے. انہیں بتایا گیا کہ جو تم گمان کر رہے ہو یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان میں تعلیم یافتہ طلاب، اساتذہ حوزے کے علماء اور اہل روحانیت اور باعزت لوگ ہیں. اس وقت انہوں نے اس کی توضیح کی اور جواب میں فرمایا کہ اگر اوباش نہیں ہے تو پھر گدھے ہیں، یعنی بے وقوف ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے وہ نظام امامت جس کو ماشاءاللہ مولوی جواد صاحب منوانے کے چکروں میں ہیں. ہاں جی، کھوتا سسٹم. جس بندے کو، سامعین گرامی قدر، جس بندے کو، خمینی کو اور اس کی پارٹی کو علماء کم، جید علماء کم، حوزہ علمیہ کے علماء کم خمینی اور اس کی پارٹی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے خود دیکھ لیا. جس بندے کو علماء کم انسان ماننے پہ تیار نہیں ہو وہ اسے کھوتا کہہ رہے ہیں، تو ایسے کو ہم امام کیسے مان لیں؟ اور بھائی جسے آپ کے اصولی علماء انسان ماننے پہ تیار نہیں ہیں، ہم اسے امام کیسے مان لیں؟ بالکل امپاسبل بات ہے، یہ قطعاً ممکن نہیں ہے. اور لکھا بھی خود ہے، لکھ کے چھاپ کے اس کے بعد پھر جی چھو منتر ہو جانا. میں کیا کہہ سکتا ہوں یار، خدا کی قسم کذب و افطرا کی حد ہوتی ہے، کتابوں میں کچھ، تقریر میں کچھ. خیر، اللہ ہی رحم کرے شیعہ مذہب کے حال میں جنہوں نے ایسوں کو عالم مانا ہوا ہے. اور مولوی جواد صاحب آپ کی بڑی مہربانی، خدا کا نام ہے، ہم انہیں امام مانتے ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے. ہم کسی کھوتے کے بچے کو امام نہیں مانتے، معذرت کے ساتھ. آگے چلتے ہیں. اچھا جی، جنگ جمل اور خلفاء کو ذرا ڈسکس کر لیں چونکہ بالخصوص یہ ایام فاطمیہ ہے. اب مولوی جواد صاحب نے ایک نیا رونا نکالا ہے. مولا علی اختلاف رکھتے تھے لیکن مولا علی نے کبھی انہیں کچھ کہا نہیں ہے، کبھی ان پر سخت نہیں ہوئے، کبھی ان کی توہین نہیں کی. علی علیہ السلام نے کبھی انہیں برا نہیں کہا. ویسے اور خوب. سامعین گرامی قدر، ذرا چلتے ہیں ان روایات کی طرف اور یہ دیکھتے ہیں کیا مولا علی واقعی ان کے ساتھ اتنے شیر و شکر تھے یا نہیں. نعوذ باللہ. سب سے پہلے تو سامعین گرامی قدر، یہ نواب احمد حسین صاحب کی کتاب تاریخ احمدی میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 176 پہ خود حضرت عائشہ خود یہاں پہ فرما رہی ہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سخت کلامی پر غضبناک ہو کر علی صلوات اللہ علیہ سے فرمایا کہ اے علی صلوات اللہ علیہ، میں نے اپنی بیویوں کا طلاق کا تمہارے قبضے میں اختیار، ٹھیک ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیویوں کا طلاق کا تمہارے قبضے میں اختیار میں دیا اور تم کو اپنا وکیل کیا. اپنی بیویوں کا طلاق تمہارے قبضہ اختیار میں دیا اور تم کو اپنا وکیل کیا. یہ غور کریں، ٹھیک ہے جی. ان میں سے جس کو میری طرف سے طلاق دو گے اس کا نام دفتر ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محو ہو جائے گا. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امر طلاق کو مطلقاً فرمایا تھا. اللہ اکبر. مطلق طور پر اختیار کس کو دیا؟ مولا علی کو. یہ کون فرما رہا ہے جی؟ حضرت عائشہ. سامعین گرامی قدر، صاحب تاریخ احمدی نے یہ جو روایت نقل کی ہے یہ انہوں نے روضۃ الاحباب سے نقل کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں، کوئی ضعیف کتاب بھی نہیں. آئیں جی اب روضۃ الاحباب کے بارے میں ہم پیش کرتے ہیں شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع مبسوط کتاب تحفہ اثنا شریعہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے صفحہ نمبر 550 550 میں تحفہ اثنا شریعہ میں لکھا ہے یہ سب روضۃ الصفا اور روضۃ الاحباب اور حبیب السیر ملا معین اور دیگر معتبرہ سنی و شیعہ تاریخوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے جی، روضۃ الصفا بھی معتبر اور روضۃ الاحباب بھی معتبر ہے. روضۃ الاحباب جس سے روایت نقل کی ہے وہ معتبر کتاب ہے، شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی سب سے جامع کتاب تحفہ اثنا شریعہ میں شاہ عبد العزیز صاحب فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. ضعیف حدیث یا ضعیف کتاب بھی نہیں ہے. سامعین گرامی قدر، اور سیم ایز اٹ از روایت اس کتاب میں بھی موجود ہے. عالم ربانی سید محمد ابو الحسن موسوی المشہدی صاحب کی حیات المعصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین، سیم حضرت عائشہ سے مروی روایت، سیم
شیعہ کتاب کے اندر بھی موجود ہے. اللہ اکبر. یہ بات تو بالکل یہاں پہ واضح ہے. اچھا جی سامعین گرامی قدر، تو اب ہم چلتے ہیں خلفاء کے لحاظ سے. مولا علی نے انہیں کبھی کچھ نہیں کہا، یہ ہے وہ ہے. آئے نا ذرا میں بتاتا ہوں، در زہرا پر حملے سے لے کے بعد کی زندگی تک مولا علی کے ان کے بارے میں تاثرات کیا تھے. سب سے پہلے تو علامہ مدرسی رضوان اللہ علیہ کی کتاب بحار الانوار میرے پاس موجود ہے، صفحہ نمبر 207 جلد نمبر 3 میں واضح یہاں پر وہ روایت یہ سن کر عمر نے اپنی تلوار مانے عام کے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے پہلو پر ماری. انہوں نے ایک چیخ ماری، پھر اس نے ان کے ہاتھ پر ضرب لگائی. اللہ اکبر. جناب سیدہ پھر چیخنے لگی، اے بابا یا میرے مولا. چیخوں کی آواز سن کر حضرت علی بن ابی طالب فوراً دوڑے اور عمر کا گریبان پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا، جس کی تاب نہ لا کر وہ زمین پر گر گیا. آپ صلوات اللہ علیہ نے اس کی ناک اور گردن پر ضربیں لگائیں اور اس کے قتل کا ارادہ کیا. معن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت یاد آئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر صبر کرنے کی تاکید فرمائی تھی. یہ ہے جی پیار، یہ مولا علی کا پیار ہے خلفاء سے، بالخصوص حضرت عمر سے. یہ پیار ہے سامعین گرامی قدر، یہ پیار ہے. مولا علی نے کبھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی، مولا علی نے کبھی انہیں برا نہیں کہا، مولا علی نے کبھی انہیں کچھ کہا نہیں ہے. یہ پیار ہے، یہ پیار ہے. چلے مولوی جواد صاحب مولا علی حضرت عائشہ کی اور خلفاء کی بڑی تکریم کرتے تھے، بہت کچھ کرتے تھے، ایسا ہے ویسا ہے. چلے پھر ٹھیک ہے، اگر یہ تکریم ہے تو آپ بھی اپنی بیوی کو طلاق دیں. تکریم ہے نا، طلاق دیں. اور دوسرا، اگر یہ عزت ہے، یہ پیار ہے، یہ شیر و شکر ہونا ہے، پھر آپ بھی میرے سامنے، میں بھی آپ کو چک کے زمین پہ مارتا ہوں اور آپ کو دے دنادن آپ کے نک پہ ہورے پھیلتا ہوں، پھر میں بھی کہوں گا مولوی جواد صاحب مولا علی عزت کرتے تھے، میں بھی آپ کی عزت کر رہا ہوں بقول آپ کے. اگر مولا علی عزت کرتے تھے، یہ عزت کی ہے مولا علی نے. آگے چلتے ہیں. ایک اور کتاب، اب برادران اہل سنت کی طرف ہمیں جانا ہے. یہ میرے پاس کتاب موجود ہے تاریخ الخلفاء، حافظ سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی نے صفحہ نمبر 180 پر مولا علی سے ہی مروی قول لکھا کہ بفرض محال اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خلیفہ بنانے کا حکم دیا ہوتا تو حضرت ابوبکر اور عمر کو منبر نبوی پر کھڑا نہ ہونے دیتا اور ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتا، اگرچہ اس وقت اس معاملے میں میرا کوئی ساتھی بھی نہ ہوتا، ان دونوں کو قتل کر دیتا. یہ برادران اہل سنت کے جید امام سیوطی تاریخ الخلفاء میں روایت لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی یہاں واضح ہے. جی مولوی جواد صاحب، یہ محبت ہے. چلے میں بھی آپ کے مدرسے کے سامنے آ کے کہتا ہوں کہ اگر آپ میرے سامنے آئیں گے میں آپ کو قتل کر دوں گا، پھر یہ پیار ہو گیا نا، یہ عزت ہے. چک کے زمین پہ مارنا، نک پہ ہورے پھیلنا، دھمکیاں دینا، یہ عزت ہے. اپنے باب خامنائی کو ایک فارسی میں خط لکھیں، اسے کہیں خدا کا نام ہے خار ایران، خدا کا نام ہے خار. آپ کو پتا فارسی میں کس کو کہتے ہیں؟ خار ایران، خدا دا نائی. جب تجھے پتا کچھ نہیں ہے تو کیوں پٹھے سیدھے فتوے دیتا ہے سیاسی مولوی؟ خیر سامعین گرامی قدر، آج کی آخری دلیل، کیونکہ جواد صاحب یہاں پہ تبرہ کا انکار کر رہے تھے، اب ذرا تبرہ کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں. جواد صاحب کی کتاب تفسیر خطبہ فاطمیہ میرے پاس موجود ہے، مولوی جواد صاحب کی اپنی کتاب، صفحہ نمبر 268 پر یہاں واضح مولوی جواد صاحب نے خود لکھا، اس لیے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ ہر اس شخص سے ناراحت ہو گئی جو نظام طاغوتیت سے ناراض نہیں تھے. حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہ کی ناراضگی آج تک ختم نہیں ہوئی. بی بی صلوات اللہ علیہ نے حسنین کریمین صلوات اللہ علیہ مجمعین کی والدہ ماجدہ صلوات اللہ علیہ نے آج بھی ان غاصبوں کو معاف نہیں کیا. یہ آپ نے خود اپنی کتاب میں لکھا. بی بی کی ناراضگی آج تک ختم نہیں ہوئی، بی بی نے آج تک انہیں معاف نہیں کیا. اور یہ حضرت کہہ رہے ہیں جی تکریم کریں، پیار کریں، عزت کریں، احترام کریں. وہ مولا علی نے کر کے دکھایا نا. پھر سامعین گرامی قدر وہ مولا علی نے پھر الحمدللہ آپ کے سامنے رکھ دیے پوری بات کہ کتنا احترام ہے، کتنی عزت ہے. امیر المومنین نے کر کے دکھایا. پھر اگر یہ مولوی جواد صاحب اب کریں نا، جرت کریں، ان روایات کو پڑھیں ممبر پہ جا کے، یہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں موجود ہے، جائیں ممبر پہ جا کے پڑھیں ان روایات کو. میں دیکھتا ہوں کتنے آپ سچے ہیں، وہی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.